زہیر صاحب، شادی کرنا ہر انسان کی خواہش یا ضرورت ہے اور کرتے ہیں لوگ، لیکن بعض دفعہ ایسے بعض لوگوں کے بیچاروں کے حالات ہوتے ہیں کہ وہ شادی نہیں کر سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان عاقل ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے اور شادی کی عمر کو پہنچا ہوا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح گزشتہ ایک پروگرام میں محترم کالوں صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات پہ روشنی ڈالی تھی اور قرآن، حدیث اور حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں کہ شادی جو ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے اسلام نے، قرآن نے، خدا تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے، اور اس میں انسان ایک قلعے میں آ جاتا ہے جس میں وہ عفت و پرہیزگاری اختیار کر سکتا ہے، اس کی صحت جو ہے وہ بحال رہتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے اولاد دیتا ہے تو نسل بھی ضائع ہونے سے بچتی ہے۔ تو یہ اس لیے اس خدا تعالیٰ کے اس احسان کو، خدا تعالیٰ کے اس قائم کردہ حکم کو جو ہے صرف ہیلوں بہانوں سے ٹالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے، تو اگر تو وسائل سے مراد نمود و نمائش اور دکھاوا اور جو دنیا کی چکا چوند ہے اس کے مطابق وسائل انسان چاہتا ہے، تو وہ تو شاید دنیا میں بہت سارے لوگ اس معیار کو نہ پہنچ سکیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بنیادی ہدایت مومنین کو فرمائی کہ انسان کو چاہیے کہ قناعت جو ہے اس کو اختیار کرے، کیونکہ یہ ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم تر انسان کو دیکھے۔ اگر وہ اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے تو اس کی خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں، لیکن اگر وہ یہ دیکھے کہ میرے سے کم تر لوگ بھی ہیں تو پھر اس کو قناعت اختیار کرنے میں فائدہ ہوگا۔ اس لیے جہاں تک تو اس بات کا تعلق ہے کہ بہت زیادہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، دنیا کی بنائے ہوئے جو رسمی اور عارضی اور دکھاوے کے قوانین ہیں ان کو وہ فالو نہیں کر سکتا، ان کے مطابق اپنی شادی نہیں کر سکتا، تو اسلام تو ایسا کوئی حکم نہیں دیتا۔ چنانچہ ہم جب قرون اولیٰ کہ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایسے صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ التمس ولو خاتم من حدید، کہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی تلاش کر لے، تمہاری شادی اس عورت سے کر دیتا ہوں، لیکن وہ بھی نہیں اسے ملی، لیکن حق مہر کے طور پہ۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ قرآنی آیات کچھ سکھانے پہ، حق مہر مقرر کرنے پہ اس کی شادی کر دی۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض شادیاں جس میں صرف عام ستو وتو اور اس قسم کے جو بڑے معمولی کھانے تھے، کھجوریں اور ستو کے ساتھ ولیمہ کیا گیا، تو جو بادشاہ جو دو جہاں کہلاتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت کا بھی، اس کی اپنی شادی اتنی سادگی سے ہوئی ہیں، اور خود اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو احکامات دیے اس میں بھی نہایت سادگی تھی۔ تو اگر تو انسان کے پاس اور ایسی دنیا میں خواتین بھی موجود ہیں اور مرد بھی موجود ہیں، اسی لیے قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی بیاہ میں کفو بھی دیکھنا چاہیے، اپنی برابری دیکھنی چاہیے، اور اگر اس قسم کا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ ساری باتیں بھی نہیں ہیں، اتنا ہی وہ غریب ہے کہ اس کو کوئی رشتہ ہی نہیں ملتا، تو پھر اس کے لیے قرآن کریم نے، چونکہ اس کو جیسے میں نے عرض کی کہ قرآن کریم نے اسے کلا قرار دیا ہے اور اس کو کہا کہ اس کے ذریعے انسان پاک دامنی اور عفت کے قلعے میں آ جاتا ہے، تو پھر قرآن کریم ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جن کو نکاح کی طاقت نہیں، وہ صحت مند ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن مالی لحاظ سے ان کے پاس طاقت نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اس وقت تک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے، انہیں ایسے طریق اختیار کرنے چاہیے جو پاک دامنی اور عفت
کا باعث ہوں۔ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا طریق بھی سمجھایا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ، حضور فرماتے ہیں من استطاع الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ حضور نے فرمایا کہ جو تم میں سے جو طاقتور ہیں، جو شادی کی طاقت رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ شادی کریں، کیونکہ یہ آنکھوں کو نیچا کرنے کے لحاظ سے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کے لحاظ سے بہت اعلیٰ طریق ہے شادی کرنا۔ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو انہیں چاہیے کہ پھر وہ روزے رکھیں، کیونکہ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزہ ایسی چیز ہے جو انسان کو پھر اس کی یہ قوت جو مردانہ کو شہوانی قوت ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ اس سارے مضمون کو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، وہ حضور کے میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آریہ دھرم روحانی خزائن جلد 10 پہ ہے، حضور فرماتے ہیں جو لوگ نکاح کی طاقت نہ رکھیں، جو پرہیزگار رہنے کا اصل ذریعہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ اور تدبیروں سے طلب عفت کریں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نکاح کرنے پر قادر نہ ہو، اس کے لیے پرہیزگار رہنے کے لیے یہ تدبیر ہے کہ وہ روزے رکھا کرے۔ اور حدیث یہ ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، یعنی اے نوجوانوں کے گروہ، جو کوئی تم میں سے نکاح کی قدرت رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح آنکھوں کو خوب نیچا کر دیتا ہے اور شرم کے اعضاء کو زنا وغیرہ سے بچاتا ہے، ورنہ روزہ رکھو کہ وہ خسی کر دیتا ہے، یعنی انسان کی شہوانی قوتوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو یہ پھر اسلام نے اس کا بھی، ہر کام کا اسلام نے ایک طریق اور ایک رہنما اصول ہمیں بیان کیا ہے ہمارے لیے۔ جی ٹھیک ہے زیر صاحب، بہت شکریہ کہ دونوں اس کے پہلو جو ہیں، ایک تو جھوٹے معیار جنہوں نے وسائل کے نام پر بنائے ہوئے ہیں ان کا جو ہے اس حصے کی وضاحت آ گئی، اور اس چیز نے بہت سے لوگوں کو روک رکھا ہے یا مصیبت میں ڈال رکھا ہے بلا وجہ، کہ جو ایک دوڑ لگی ہے معاشرے میں، اس میں وہ خود کو شامل ہونے کے قابل نہیں پاتے، اور پھر اس وجہ سے ایک جائز اور اچھی چیز سے جو ہے وہ رکے رہتے ہیں اور محروم رہتے ہیں۔ اور اس کا اس حد تک مادیت کے اس دور میں، اس حد تک اس میں لوگوں نے افراط سے کام لیا کہ اکثر نے یہ دیکھا ہے جب سیریا میں تھے تو وہاں عام معاشرے میں، یہ غیر احمدی معاشرے میں یا وہاں کے جو بھی معاشرہ تھا، اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ جب تک 3 چابیاں آپ کے پاس نہ ہوں اس وقت تک شادی نہیں ہو سکتی۔ اور وہاں پر یہ معاشرے میں دیکھا گیا کہ عمریں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں لڑکوں کی، 35-40 کو پہنچ گئے ہیں، تو لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، وہ 3 چابیاں جمع کر رہے ہیں، گھر کی، دفتر کی اور گاڑی کی، اور جب تک وہ نہیں، اور جب تک وہ چابیاں ملتی ہیں اس وقت تک جو عمر ہے اصل شادی کی اور وہ جو وقت ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے۔ وہی بات آپ کی کہ معیار ایسے بنا لیے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، اس لیے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور چھوٹی عمروں میں شادیاں جو ہیں، یعنی چھوٹی عمروں سے مراد یہ ہے کہ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کے اگر رشتے تلاش کر لیے جائیں اور ایک مناسب عمر پہ جو 18, 19, 20 سال 22 سال تک ہو جاتی ہے اس وقت کر دیے جائیں تو معاشرے میں موجود بہت ساری برائیوں سے ہم اپنی نسل کو بچا سکتے ہیں۔ انسان جاتا ہی اس طرف اس لیے ہے کہ وہ اس قلعے میں بند نہیں ہوتا، یہ ہے وجہ۔ جی بالکل ٹھیک ہے زیر صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔